السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون مدرسے میں پڑھتی ہوں اور وہاں پر ٹیچرز کچھ کام دیں کہ آپ قرآن مجید میں سے فلاں فلاں الفاظ نکال کر لے کر آئیں، یہ ایک قاعدہ سکھا دی اور کہا کہ آپ اتنے اتنے سپاروں میں سے الفاظ تلاش کریں، جیسے صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے، عربک گرامر پڑھانے کے بعد، قاعدہ سمجھانے کے بعد ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے اتنے سپاروں میں سے یہ تلاش کریں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب خاتون کہتی ہیں کہ اگر شرعی عذر ہو تو پھر اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ کیا قرآن مجید سے اس طرح کے سیغے تلاش کرنا اور پھر براہ راست ان الفاظ کو جو مل جاتے ہیں ان کو کاغذ پر اتارنا، ان کو لکھنا، ان کو پڑھنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن مجید کو چھونا اور پڑھنا یہ مطلقاً حرام ہے۔ اس میں کسی کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے کہ چونکہ آپ طالبہ ہیں اور آپ کی پڑھائی کا حرج ہوگا تو اس میں کوئی آپ کے لیے رخصت کا پہلو نہیں نکلے گا۔ قرآن مجید یاد رکھیے گا جنابت کی حالت میں چھونا پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے، چاہے عارضی جنابت ہو چاہے دائمی۔ عارضی کا مطلب یہ کہ جس سے غسل واجب ہو چکا، آپ غسل کر کر آئیں گے تو پاک ہو گئے، یہ عارضی ہے۔ دائمی کا مطلب یہ کہ جب تک آپ کی مدت ایام حیض مکمل نہ ہو جائے تب تک آپ جنبی ہیں، تب بھی یاد رکھیے گا قرآن مجید چھونا اور پڑھنا یہ بالکل حرام ہے، گناہ ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہن قرآن ایپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے ذریعے اپنی آیت یا کوئی بھی مطلوبہ صیغے اگر تلاش کرتی ہیں تو اس پہ شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جو باقاعدہ جلد کی صورت میں ہوتا ہے اس کو براہ راست چھونا یہ حرام ہے، لیکن موبائل کی صورت ایک الگ ہے، وہ آپ کا اسکرین پر آپ کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے، وہ براہ راست قرآن کو چھونا نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل جائز ہے۔ تو آپ قرآن میں وہ آیت تلاش کر لیں۔ پھر اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہا ہے کہ آپ فلاں فلاں پارے سے یہ صیغے تلاش کر کے لائیں، یہ الفاظ نکال کر لائیں، تو اس کو براہ راست آپ اپنے کاغذ پر اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس پہ ہاتھ بھی ٹچ ہو تو اس پہ شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کی صورت میں اگر توڑ توڑ کر اگر پڑھے جائیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، تو چونکہ اس پہ قرات کا اطلاق نہیں ہوتا لہٰذا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر کسی ایک آیت سے کوئی ایک لفظ، پھر تیسری چوتھی آیت سے اگر ایک لفظ، اس طرح اگر سب جمع کر دیے جائیں اور اس پر اگر ہاتھ ٹچ ہو تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بہن صرف پڑھتی ہیں اور ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ پہلے پارے سے 14-15 صیغے تلاش کر کے لے کر آئیں، اور وہ موبائل ایپ میں اگر دیکھ کر وہ صیغے اگر یہ کالم کی صورت میں اگر لکھ دیتی ہیں اور ان کا لکھنا اور اس طرح لکھنا اور یہ پڑھنا اور اس پر ورک کرنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ اور ابھی دوسری صورت جو میں نے آپ کو ذکر کی، اگر تو یہ کہا کہ پوری آیت تلاش کریں اور پھر اس کو لکھیں، اس پہ ورک کریں، اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ تلاش تو کر سکتی ہیں، پڑھے بغیر آپ کسی بہن سے یا جو بھی پاکی کی حالت میں اس کو لکھنے کا حکم دے دیں اور اس پر پھر آپ اپنی ذہنی اعتبار سے جو بھی آپ کو سمجھنا ہے، تفکر کرنا ہے، غور کرنا ہے، وہ تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن اس پر اگر آپ کا براہ راست اگر ہاتھ ٹچ ہوگا تو پھر آپ گناہ گار ہوں گی۔